ہندوستان پاکستان تو کیا، تب تو آپ سیدھے قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک جنٹل مین تھا، اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز انگریزی میں ہوتا تھا۔ یا آج کل ڈیجیٹل زمانے میں یہ نیو لائٹ کے اندھیرے میں ہمارے عقل کے گھوڑے نہ جانے کیسے سوار ہو گئے ہیں کہ ہم منہ کے بل اندھے گرتے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھیے، میں بتا رہا ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب جو ہے تقریر کر رہے تھے، اور وہ تبارک اللہ احسن الخالقین قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جیسا پیدا کیا، جس چیز کو جیسا بنایا، اس سے اچھی، اس سے حسین، اس سے اچھی، اس سے بڑھ چڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی کی مجال ہے جو اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی، تخلیق کی ہوئی چیزوں میں کوئی نقص یا کوئی کمی نکال سکے۔ اس زمانے میں ان کی تقریر کو اس وقت ایک جنٹل مین سن رہا تھا۔ سنا ہی ہوگا آپ نے جنٹل مین کے بارے میں۔ تو ایک جنٹل مین تھا، اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز انگریزی میں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا، ارے مولوی صاحب بس کیجئے۔ تقریر کے درمیان اس نے کہا، مولوی صاحب بس کیجئے۔ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کی پیدا ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بے ڈھنگاپن ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہے تربوز کا بیل جو ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا پتلا پتلا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں بچھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں اتنا 2 کلو 3 کلو 5 کلو کا تربوز لگا دیتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مضبوط موٹے موٹے درخت، وہ چوڑے چوڑے، اور اس پہ ایک چھوٹا چھوٹا آم لگاتے ہیں۔ بہرحال مولوی صاحب نے کہا، جنٹل مین صاحب ضرور اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس لیے انہوں نے ایسا بنایا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا چلیے میرے ساتھ۔ مولوی صاحب کے ساتھ وہ جنٹل مین چل پڑا۔ وہ جاتے جاتے ایک باغیچے میں گیا، ایک پھلواری میں گیا، اور اتفاق سے جنٹل مین کی جو ہے ہیڈ جو ہوتا ہے سر پہ وہ لوگ لگاتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیچ کا جو یہ بال ہوتا ہے یہ بڑھاپے کے بیل چڑھ چکا تھا، اس کے سر سے بالکل بال اڑ چکا تھا، غائب ہو چکا تھا۔ گویا یوں سمجھیے کہ اس کا جو سر جو ہے نا، ٹکلا جس کو بولتے ہیں، پورا چکنا تھا۔ جیسے ہی آم کے باغیچے میں پہنچے ہیں، وہاں پہ اچانک خدا کی شان دیکھیے کہ ایک آم جو ہے ٹوٹ کر اس کے سر پہ گر پڑا۔ جیسے ہی آم جو ہے ان کے ٹکلے پہ گرا، وہ کہہ رہا، اوہ مائی گاڈ واٹ از دس۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے، جنٹل مین صاحب اب تو آپ کا جواب مل گیا۔ اب سوچئے، ذرا آپ سوچئے کہ اگر اس آم کے جگہ پہ اگر تربوز ہوتا تو آپ کے کھوپڑی کا کیا ہوتا؟ یہ آپ کا کھوپڑی گلقند کی طرح جو ہے بالکل بکھر جاتا، گلقند کا نمونہ بن جاتا۔ تب تو پھر آپ ہندوستان پاکستان تو کیا، تب تو آپ سیدھے قبرستان میں چلے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں جیسی بنائی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس لیے حکمت خداوندی میں کبھی نقص نہ نکالے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرے، فکر کرے کہ اللہ نے اسے کیسے بنایا، اللہ کی قدرت ایسی تو اللہ کتنے بڑے شان والے، اللہ کتنے بڑے ہوں۔ ذرا سوچئے اگر ہماری ناک کو پیچھے لگا دیتا تو ہم کیسے سون کے کھاتے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے اگر ہمارے انگلی میں فولڈنگ نہیں دیتا ہے تو ہم کیسے کسی چیز کو پکڑ سکتے؟ ایک انگلی اگر نہیں دیتے تو کوئی چیز صحیح سے پکڑاتا نہیں پکڑاتی گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ اس کو اپنے حساب سے فٹ کیا، سیٹ کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی نقص ہم اور آپ نہ نکالے اور نہ ہی نکال سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ ذرا غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کیسے ہیں، تو میری بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو۔ جب ایسا کرو گے تو تمہارے اندر میری بڑائی، میری شان اور میری قدرت اور میری تخلیق کا جو ہے اللہ کی شان کتنی بڑی۔ تو اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہم کبھی کبھی غور و فکر تو کریں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم اپنے آپ پہ تو فکر، اپنے آپ پہ غور کریں، مجھے کیسا بنایا، 2 ہاتھ 2 پیر،